بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ارے یار، وہ وارث کا کافی قریبی دوست ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں جلدی سے وارث کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ کالج کے باہر گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہنے لگا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ کالج لڑکیوں اور لڑکوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرح کے فیشن دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتا عمران کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وارث نے کہا تھا کہ وہ صرف کالج میں اپنی حاضری لگائے گا اور پھر ان کے ساتھ چلے گا۔ اس کے کالج کے اصول کافی زیادہ سخت تھے، وہ بنا بتائے چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہیں یہیں سے خود کو پک کرنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ ہر طرف نظر گھماتا ان کے انتظار میں کچھ قدم آگے کی طرف نکل آیا تھا جب ایک لڑکی پیچھے کی جانب دیکھتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید لباس میں وہ چھوٹی سی لڑکی کافی دلکش لگی تھی، وہ چاہنے کے باوجود اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ سجائے تیزی سے آگے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اچانک اس کے سامنے آ رکا۔ وہ کسی کے راستے میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی دور سے ہی اسے اتنی پیاری محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے قریب سے دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ بڑی بڑی گائل کرتی سیاہ آنکھیں، چھوٹی سی ناک جس میں ایک پیارا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا، خوبصورت پنکھڑیوں جیسے لبوں پر ایک چھوٹا سا سیاہ تل تھا جو شاید اللہ نے اسے کسی کی نظر سے بچانے کے لیے تحفے میں دے رکھا تھا۔ سر پلیز راستے سے ہٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے ٹکراتی وہ سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے وہ اندر کی جانب جانا چاہتی تھی جب اچانک وہ اس کا راستہ روکتا پھر سے اس کے سامنے آ گیا تو مجبور ہو کر اسے مخاطب کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن میں تمہیں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کافی خوبصورت ہو تم، بلکہ کافی نہیں بے حد خوبصورت ہو تم، لیکن میری منگنی ہو چکی ہے۔ اگر منگنی نہ ہوئی ہوتی تو تم سے شادی کرتا، وہ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایشان اپنے سامنے اس بددماغ بیوقوف آدمی کو دیکھ رہی تھی جو خود منگنی شدہ ہونے کے باوجود اس پر لائن مار رہا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا، لیکن ایسے لوگوں کے منہ لگنا وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر گھبرا کر رہ گئی تھی، اسے ہرگز اس چیز کی امید نہ تھی۔ جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تو مطلب کہ خاموشی سے میری بات سنو، مجھے کسی کے فضول نخرے برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پسند آ گئی ہو مجھے، تم بہت حسین ہو تم یار، ایسا نہیں تھا کہ میں نے تم سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اس لیے تم پر پھسل گیا ہوں۔ تم سے بھی ہزاروں درجے اچھی لڑکیاں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں، لیکن تمہارا حسن مجھے پاگل کر رہا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کسی بھی حال میں۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا تھا، عجیب سا لہجہ جو ایشان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دیکھو، میں تم سے یہاں کچھ چھپاؤں گا نہیں، میری منگنی ہو چکی ہے بچپن میں اور اس کی لڑکی سے شادی کرنا میری مجبوری ہے۔ میں ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ ہم جاگیردار ہیں۔
اور جاگیردار اپنی مانگ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسے تم میری مجبوری بھی سمجھ سکتی ہو، لیکن تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ تم سے شادی کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن مجھے میری منگیتر سے بھی شادی کرنی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارے مذہب میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ میں 2 کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ خاندانی بیوی اور من چاہی بیوی کیسا رہے گا؟ یقیناً آپ کو میں پسند نہیں آ رہا ہوں گا، لیکن اسے مجبوری سمجھ کر قبول کر لینا۔ ویسے میرے خاندان میں سب مردوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ میرے پردادا نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، دادا نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، یہاں تک کہ میرے باپ نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور میں بھی 2 کر لوں گا، کیونکہ میں 2 کیا 10 بھی افورڈ کر سکتا ہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، کیونکہ جو ہماری من چاہی بیوی ہوتی ہے نا، ہم جاگیردار اسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میری پھپھو جان نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہ میری مجبوری ہے اور مجھے ایسا کرنا ہوگا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں اس سے پیار کروں گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پیار تو میں تم سے کروں گا، بس تم یہ بتا دو کہ تمہاری فیملی میں کون کون ہے، اور رشتہ لے کر کب تک آؤں۔ اپن رشتہ نہیں لائیں، اپنے دماغ کا علاج کروائیں، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بے حد مدھم آواز میں اس کے لیے ایک جملہ ادا کر چکی تھی، جس پر دلاور کو اس کی چھوٹی سی لڑکی پر اور بھی زیادہ پیار آیا تھا۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، میں بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے آج نکاح کرنا ہے یا کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ کل میرا نکاح ہونے والا ہے میری بچپن کی منگیتر کے ساتھ۔ تو تمہیں پہلی بیوی بننا ہے یا دوسری؟ کلیئر کر کے بتا دو، بعد میں شکایت مت کرنا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی کسی بھی بات کا وہ کوئی اثر نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے کوئی پاگل ہی محسوس ہو رہا تھا، یا شاید کالج میں کوئی نیا لڑکا آ کر اس کے ساتھ پرینک کر رہا تھا۔ آشی جانی، یار تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ پیپر شروع ہونے والا ہے۔ اچانک کسی لڑکی نے آ کر کہا۔ نو جانی شانی، یہ صرف میری ہے، نام سے پکارو اسے۔ وہ اچانک دہاڑ کر اس لڑکی سے بولا، جو خود بھی اس کی دہاڑ پر ڈر کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مڑ کر شام کی جانب متوجہ ہوتا، وہ اسے تیزی سے کالج کے اندر کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ شاید وہ اس سے کوئی پاگل ہی لگا تھا، پھر اس نے حرکتیں اور باتیں بھی تو پاگل جیسی ہی کی تھیں، لیکن اس نے کچھ بھی جھوٹ یا غلط نہیں کہا تھا۔ وہ سچ میں اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بھی چھپا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے صاف صاف بتا چکا تھا کہ اسے اس کے بچپن کے منگیتر سے بھی شادی کرنی ہے۔ کسی کی زندگی برباد کرنا اسے بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ جاگیردار تھا، اپنے بچپن کے من کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور یہ لڑکی پہلے ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی، اسے چھوڑنے کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ یار تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ہم تو وہاں تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، چلو لیٹ چلتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اپنے پیچھے اچانک سے عمران کی آواز سن کر وہ اس کی جانب مڑا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، ویسے بھی مجھے کچھ ضروری کام بھی ہیں۔ آج وہ اسے دیکھتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا، جبکہ سفر کے دوران مسلسل سوچوں میں گم رہا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں پر ایک اور بھی چہرہ سوار ہو گیا تھا، جو اس کے لیے کافی دلکش تھا۔ جی سر، ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔
کل آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ ان کے سامنے کھڑا ملازم سب تفصیل سے بتا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی جہانگیر صاحب پرسکون نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ذلاور پاکستان آ چکا ہے اور اس کے پاکستان آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ آئے۔ وہ اچھی خاصی سیکیورٹی کا انتظام بھی کر چکے تھے، لیکن ان کا ڈرائیور بھی وہیں پر تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ پورا دھیان رکھنا، کوئی بھی انجان آدمی اندر نہیں آنے چاہیے۔ سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے وہی باتیں کہنے لگے۔ سر، سیکیورٹی پہلے ہی بہت زیادہ ٹائٹ ہے، آپ بیکار میں فکر مند ہو رہے ہیں، ہم خیال رکھیں گے ہر چیز کا، آپ بالکل پرسکون ہو جائیے۔ سر پلیز آپ انہیں سمجھائیں۔ اس دفعہ وہ اسجد کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی جہانگیر صاحب کافی زیادہ پریشان تھے۔ اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی بھی ذلاور کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے ملے تھے۔ وہ واپس یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا، وہ لندن میں ہی تھا۔ وہ لندن میں ہی رہ کر اپنا کام کرتا تھا اور لندن کا بہت مشہور بزنس مین تھا، لیکن انہوں نے کبھی انٹرنیٹ پر بھی اس کے بارے میں سرچ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا ان کے بارے میں جان کر وہ کیا کرتے۔ اسی لیے تو انہوں نے کبھی بھی ضروری نہ سمجھا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا۔ لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ کل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یوں اچانک واپس آنا بے وجہ ہرگز نہیں تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔